السلام علیکم۔ فارورڈ پبلک اسکول کی ای لرننگ کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور بچوں ساتھ ہی آپ کو 8ویں کلاس میں پروموٹ ہونے کی مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں۔ بچوں آج ہم اسلامیات میں سورۃ الانفال رکوع نمبر 1 جس میں آیات ہیں 1 تا 10، اس کی بچوں آج ہم پڑھائی کریں گے اور وضاحت بھی کریں گے۔ یہ آپ کے پاس آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 1 پر موجود ہیں۔ بچوں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 1 کھولیں۔ بچوں سورۃ الانفال کی باقاعدہ پڑھائی سے پہلے میں آپ کو سورۃ الانفال کا مختصر سا تعارف دینا چاہتی ہوں۔ بچوں اس سورت کا نام سورۃ الانفال اس لیے ہے کیونکہ اس کا آغاز انفال یعنی مال غنیمت کے احکام سے ہوا ہے۔ بچوں مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کفار کے خلاف جہاد کے دوران مسلمان مجاہدین کے ہاتھ آئے۔ بچوں اس سورت کی آیات 75 ہیں اور یہ سورت 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ یہ تمام سورت غزوہ بدر کے فوراً بعد سن 2 ہجری میں مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا زیادہ تر حصہ غزوہ بدر سے متعلق ہے۔ بچوں غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو سب سے پہلی جنگ تھی اس کو کہا جاتا ہے۔ بچوں اس سورت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال تک کفار مکہ کو تبلیغ فرمائی اور صبر و تحمل سے ان کے ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن صرف چند ہی افراد مسلمان ہوئے۔ نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں کے 2 قبائل اوس اور خزرج میں بڑی تیزی سے اسلام کی روشنی پھیلی اور تھوڑی سی مدت میں ہی مسلمانوں کی ایک مضبوط جماعت معرض وجود میں آئی۔ بیٹا سن 2 ہجری ماہ شعبان میں ابو سفیان جو کہ مکہ کے کافروں کا ایک سردار تھا، اس کی قیادت میں اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ بچوں مسلمانوں کے خوف سے ابو سفیان نے ایک قاصد مکہ بھیجا جس نے وہاں جا کر یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا ہے، فوراً مدد کے لیے پہنچو۔ ابو جہل 1000 سپاہیوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کے لیے نکل آیا۔ ادھر بچوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے۔ بچوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مہاجرین اور انصار کے سامنے یہ صورتحال پیش فرما دی۔ مہاجرین اور انصار نے دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ لڑائی کے فیصلے کے بعد لشکر اسلام بدر کے مقام پر خیمہ زن ہوا یعنی مسلمانوں نے وہاں اپنے خیمے لگائے۔ 17 رمضان المبارک جمعے کے دن حق اور باطل کی یہ لڑائی، حق کہتے ہیں سچ کو، باطل کہتے ہیں جھوٹ کو، یہ لڑائی ہوئی جس میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ آئیں بچوں سورۃ الانفال کی اب پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہد لوگ تم سے دریافت کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں، عن الانفال، کس کے بارے میں؟ مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال، کہہ دیجئے، قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، انفال مال غنیمت، للہ اللہ کا، والرسول اور اس کے رسول کا ہے، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح رکھو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو یا حکم مانو اللہ کا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو یا ایمان رکھتے ہو۔ بچوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجاہدین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ بچوں میں آپ کو مال غنیمت کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کفار کے خلاف جہاد کے دوران مسلمان مجاہدین کے ہاتھ آئے۔ تو وہ سوال کرتے ہیں کس سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور اس کو خرچ کرنے کا اختیار بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ بچوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے فرمایا کیونکہ جنگ بدر پہلی بڑی جنگ تھی جو کفار کے خلاف لڑی گئی، اور
مجاہدین جنگ کے اصولوں سے واقف نہیں تھے۔ بچوں، جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تقسیم کے بارے میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مال غنیمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا یعنی حوالے کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین بدر میں اس کو برابر طور پر تقسیم فرما دیا۔ آیت نمبر 2 کی تلاوت کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہاں پر بیٹے اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بتا رہے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے کہ جب مومن کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بیٹے یہاں پر مومن کی ایک اور صفت بتائی جا رہی ہے، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ بچوں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خوف کھا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اس سے مراد بچوں وہ لوگ ہیں جو کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، مگر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرو اور ایسا نہ کرو تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے وہ اس گناہ کو کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مومنوں کی دوسری صفت ہے۔ مومن اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ جو یہاں مومن کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے کہ مومنین نمازوں کو ان کے پورے آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں اور اس میں سستی نہیں کرتے، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو جو محنت اور مشقت سے کماتے ہیں اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور صدقہ خیرات دیتے ہیں۔ بس بچوں، وہی سچے پکے مومن ہیں جن میں یہ صفات ہوتی ہیں۔ اگلی آیت، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، بچوں اس کا ترجمہ ہے اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ آیت نمبر 4 کی تلاوت کریں گے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ بچوں، اس آیت کی تشریح اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے مصلحت کے ساتھ بدر کی طرف روانہ کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اشارہ مسلمانوں کے اس گروہ کی طرف ہے جو سمجھ رہا تھا کہ کفار کے لشکر سے مقابلہ کرنا موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا، مگر آخرکار انجام اس کا بھی اچھا ہوا کہ اسلام غالب اور کفر مغلوب ہوا۔ غالب کا مطلب بچوں ہے مسلمانوں کو کافروں پر فتح حاصل ہوئی، اور کافر مغلوب ہوئے اس کا مطلب ہے کہ وہ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوئے اور انہیں شکست ہوئی۔ اگلی آیت کی تلاوت ہم کریں گے۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ بچوں، یہاں پر مسلمان لشکر میں سے مومنین کا ایک وہ گروہ جو سمجھ رہا تھا کہ کفار کا لشکر سے مقابلہ کرنا موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا، اس حالت کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں، یعنی یساقون، وہ ہانکے جا رہے ہیں، یعنی ہمیں موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ بچوں، اگلی آیت ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ
احدت طائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ وتکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین۔ بچوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ ذات شوکتی یعنی بغیر شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے، جو قافلہ تھا ابو سفیان کا، لکم ویرید اللہ، اور وہ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ لیکن اللہ کیا چاہتا تھا بچوں؟ لکم ویرید اللہ، اور خدا تو چاہتا تھا ان یحق الحق، کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے، بکلماتہ ویقطع، اور کاٹ دے کس کو؟ دابر الکافرین، کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، لیحق الحق، تاکہ حق کو حق کر دے، ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل کر دے، ولو کرہ المجرمون، اور وہ مشرک ناخوش ہی ہوں۔ بچوں، اس آیت کی تشریح ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت کو یاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے ان دو گروہوں میں سے، یعنی ایک گروہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور دوسرا ابو جہل کا جنگی لشکر تھا، ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا، لیکن مسلمان تجارتی قافلے پر حملہ کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ میدان بدر میں قریش مکہ کا غرور خاک میں ملانا چاہتا تھا، اس کی طاقت کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ کام اسی وقت ہو سکتا تھا جب کہ مسلح فوج سے مقابلہ ہو، یعنی مسلح جس کے پاس ہتھیار تھے، اور وہ ہتھیار بچوں کس کے پاس تھے؟ وہ تھے ابو جہل کے لشکر کے پاس، اور اس پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ اور غلبہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو اور پھر ان کو فتح بھی حاصل ہو، تاکہ حق کا حق ہونا، یعنی اسلام جو سچا دین ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کروانی تھی، اور باطل کا باطل ہونا، یعنی جو ابو سفیان کا اور ابو جہل کا جو دین تھا وہ جھوٹا دین تھا، اس کو جھوٹا کر دکھانا تھا، اور اسلام جو سچا دین تھا اس کو سچ کر دکھانا تھا، واضح کرنا تھا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے۔ بچوں، اس سورت کی آخری دو آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس تستغیثون، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے، فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ بچوں، ان آیات کی تشریح میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور وہ بھی اکثر غیر مسلح ہیں، غیر مسلح یعنی بغیر ہتھیار کے ہیں، اور دوسری طرف ابو جہل کا 1000 مسلح جوانوں کا لشکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فتح اور مدد کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمین کہتے تھے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے، جس کے لیے مردفین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی قطار در قطار ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے۔ بچوں، رکوع نمبر 1 کی تلاوت اور وضاحت یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اگلے لیکچر تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔